السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آج عمران خان صاحب نے پھر تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ 4 اشخاص جو ہیں وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ کبھی وہ تقریر میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے نااہل کرنا چاہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں، اور 4 افراد کا نام لیتے ہیں۔ کون ہیں وہ 4 افراد جو عمران خان کو مارنا چاہتے ہیں، عمران خان کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اور وہ 4 افراد کوئی بینیفیشریز ہیں عمران خان کے مرنے سے؟ ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ چند اہم سوال ہیں کہ 4 افراد وہ ہیں جو ان کے اپنی پارٹی میں ہیں، 4 افراد وہ ہیں جو مخالفین ہیں، یا 4 افراد وہ ہیں جن اداروں کو یہ دھمکیاں دیتے رہتے ہیں؟ تو کیا واقعی یہ اس کی کوئی اہمیت ہے اس اسٹیٹمنٹ کی، اور واقعی کوئی 4 افراد ہیں؟ اور میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں عمران خان صاحب سے کہ اگر آپ کو 4 نام پتہ ہیں کہ یہ 4 افراد آپ کو مارنا چاہتے ہیں، اور آپ کو یہ کنفرم ہے کیونکہ آپ مجمع میں یہ الفاظ دے رہے ہیں، تو کوئی معمولی بات نہیں ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی عوام کو اسی جلسے میں ان 4 لوگوں کا نام بتا دیں، نہ کہ 4 لوگوں کا نام آپ ایک ویڈیو بنا کے رکھیں کہ آپ کو جب مار دیا جائے تو وہ آڈیو یا ویڈیو ریلیز کی جائے؟ مثلا یہ سمجھ میں آتا ہے؟ بے نظیر صاحبہ کو جن لوگوں سے تھریٹ تھا انہوں نے نام لے لیا کہ مجھے ان سے تھریٹ ہے، اور پھر ان کی شہادت ہوئی، اور پھر انویسٹیگیشن ہوئی، اور پھر پتہ چلا کہ جناب مارنے والا کوئی اور تھا۔ بہرحال ان کو ایک تھریٹ تھی، انہوں نے ان لوگوں کو جن سے تھریٹ تھی ان کے نام لے لیے۔ تو عموماً ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی شخص کو، تو کیا ایک شخص چاہتا ہے کہ وہ میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد ان قاتلوں کا نام عوام کے سامنے آئے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کے جو مرڈرز ہوتے ہیں جس میں بڑی انوالومنٹ ہوتی ہے، چاہے وہ لیاقت علی خان کا ہو، چاہے وہ آپ کے بے نظیر بھٹو کا ہو، اسی طریقے سے اور بھی بہت سے لوگوں کو مارا گیا ہے، بگٹی صاحب کا ہو، یا اور جو لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، کیا ان کے قاتل آج تک پکڑے گئے ہیں؟ اور کیا یہ صحیح ہے کہ جن پہ آپ شک کر رہے ہیں وہی آپ کے قاتل ہیں؟ اور اگر آپ کے پاس ثبوت ہے کہ آپ کو کوئی مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، چاہتا ہے، یہ 4 افراد چاہتے ہیں، تو آپ اپنی جان بچائیں۔ اگر آپ ان کے نام لے لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے سامنے آپ نے FIR تو لانچ کر دی ہے، صرف ریٹن باقی ہے کہ یہ 4 افراد میرے قاتل ہیں۔ تو وہ 4 افراد کل سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ خدا نہ خواستہ اس کا فائدہ اٹھا کے کوئی اور مارنا آپ کو چاہے تو یہ آپ کی حفاظت کریں گے اگر ان کے پاس اختیارات ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ان کا نام لے لیں گے تو مارنے والا اگر 5واں شخص ہو یا کوئی اور آدمی ہو تو یہ بیچارے پھنس جائیں گے کہ بھائی عمران خان نے تو ہمارا نام لیا تھا۔ تو چنانچہ اگر وہ مارنا بھی ہوں گے تو وہ آپ کی حفاظت کریں گے، تو نام لے لیں۔ لیکن کیا آپ سے یہ امید کی جا سکتی ہے؟ اس لیے کہ آپ انتہائی جھوٹ بولتے ہیں، انتہائی درجے کا جھوٹ بولتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جناب اب دیکھیں نا، آپ کی اس آڈیو آئی جس میں آپ نے لوگوں کو، قوم کو جھوٹ بولا کہ یہ لوٹے جو ہوتے ہیں یہ ضمیر فروش ہوتے ہیں، یہ پیسوں میں بکتے ہیں، کوئی ان سے شادی نہیں کرے گا ان کی اولاد سے، اور یہ جو ہے یہ زرداری بہت بڑا گیملر ہے، یہ لوگوں کو خریدتا ہے اور لوگوں کو بیچتا ہے، M&As بکتے ہیں اور ان کے اراکین بکتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کہ جناب یہ شرک ہے، بکنا بھی شرک ہے۔ اب آپ کی آڈیو آ گئی، آپ خود خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ سائفر پہ آپ نے اتنا بڑا قوم سے جھوٹ بولا، آڈیو آ گئی کہ سائفر کو مینوپولیٹ آپ کر رہے ہیں۔ تو آپ کے جھوٹ اتنے ہیں کہ گینیز بک آف ورلڈ میں آپ کو ریکارڈ ملنا چاہیے۔ تو کوئی بات مانتا ہی نہیں ہے آپ کی اس بات پہ کہ کوئی 4 آپ کو مارنا چاہتے ہیں۔ تو کون 4 ہے ذرا بتا دیجئے نا۔
آپ کو کسی ایجنسی نے بتایا ہے, کسی نے انفارمیشن دی ہے, تو کوئی بھی ہوگا, میں تو سمجھتا ہوں کسی بھی شخص کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس کو یہ 4 افراد 3 افراد 5 افراد مارنا چاہتے ہیں اور ٹھوس اس کے پاس شواہد ہیں, تو وہ فوراً یہ FIR کٹوائے گا, نہیں تو کم از کم ایکنالج تو کرے گا, ریکارڈ پہ تو لائے گا, تاکہ اس کی سیفٹی ہو سکے ان لوگوں سے. تو عمران خان صاحب کس کو کہنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے یقیناً سب سے بڑی جو آپ جن لوگوں کا نام لینا چاہتے ہیں کہ آپ کو مروانا چاہتے ہیں, وہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی جائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ میں چند لوگوں کا نام لیں گے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال ہوتا تو اسٹیبلشمنٹ آپ کو پالتی کیوں, پوستی کیوں, یہاں تک لاتی کیوں, اور اسٹیبلشمنٹ آپ کو جتواتی کیوں؟ اسٹیبلشمنٹ کے ہی آپ کے دور میں آپ نے گالم گلوچ دھمکی سب کچھ کی. اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو پھر پارلیمنٹ میں آپ کو کیوں جتواتی, کیوں آپ کا سینیٹر بناتی, کیوں آپ کو حکومت گلگت بلتستان بنا کے دیتی, آزاد کشمیر بنا کے دیتی؟ تو 4 نام لے لیجئے, آئیے, ہمیں بھی اندازہ ہے کہ آپ نے 4 نام کون سے لینے ہیں, لیکن ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہ 4 نام بھی اسی طرح جھوٹے جس طرح اس سے پہلے آپ 2000 جھوٹ بول چکے ہیں. ایک بات. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب آخری کھیل کھیلنا چاہتے ہیں, اور وہ کھیلنا چاہتے ہیں نومبر میں. نومبر میں کیوں کھیلنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ حکومت, موجودہ حکومت, آرمی چیف کو اپوائنٹ کرے. وہ یہ سمجھتے ہیں, کبھی بھی ایک سیاسی اور جمہوری آدمی یہ نہیں سوچ سکتا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف حکومت بنائے گا, اس لیے جس کا آرمی چیف ہوگا اس کی حکومت بنے گی. ماضی میں آپ نے دیکھا ہے کہ جی آرمی چیف لانے والا نیچے سے کوئی اور ہے, ضیاء الحق کا نام ہے, ذوالفقار علی بھٹو لے کے آئے, پرویز مشرف کو نواز شریف لے کر آئے, لیکن ہوا کیا؟ انہی کے درمیان اختلافات اور شدید لڑائی اور جنگ اور الزامات اور پتہ نہیں کیا کچھ مقدمات ہو گئے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ جس کو آرمی چیف لائیں گے, ہو سکتا ہے آپ جس کو آرمی چیف لاتے وہی سب سے پہلے آپ کو آ کے پلٹ دیتا. ویسے تو میں آپ سے کہوں, آپ کسی کو بھی آرمی چیف لاتے, کوئی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا. جس قسم کا آپ کا رویہ, آپ کا ذہن ہے اور آپ کی باتیں, کوئی آپ کے ساتھ چل نہیں سکتا. اور ابھی بھی کتنے لوگ فاؤنڈر ممبر آپ کے نکل گئے, اب بھی جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں اپنے مفاد کے لیے ہیں, ان کے مفادات اگر آج طے ہو جائیں تو کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا, چاہے وہ شاہ احمد قریشی ہوں, چاہے پرویز خٹک صاحب ہوں, چاہے اسد قیصر صاحب ہوں, چاہے اور دوسرے لوگ ہوں. یہ لکھ کے رکھ لیں, چاہے شیخ رشید ہوں, چاہے فواد چودھری ہے. کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیوں دونوں پریشان ہیں؟ کیوں یہ دونوں جو ہے نا وہ اپنی سیاست کی تباہی دیکھ رہے ہیں؟ کیوں عمران خان کے پیچھے یہ دونوں گالم گلوچ کر رہے ہیں, شیخو اور فواد؟ کیوں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جی عمران خان تو گیا, اب ہم بھی مر رہے ہیں؟ شیخ رشید اس وقت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور وہ تمام باتیں کریں گے جس پہ آپ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا آلٹرنیٹ کچھ بھی نہیں ہے. فواد کا آلٹرنیٹ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی پارٹی لینے کو تیار نہیں ہے, ان دونوں کو مجبور ہیں, اسی لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ورنہ ان سے پوچھ لیں, شاہ محمد قریشی سے پوچھ لیں, پرویز خٹک سے پوچھ لیں, اور بہت سارے ایسے جو لوگ ہیں, میں جن کے نام لینا چاہوں تو لے دوں, جو آپ سے پریشان ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ جی آپ کا قلع کما ہوں تاکہ پی ٹی آئی کے اوپر جو اس وقت قیامت چھائی ہوئی ہے وہ بچت ہو سکے, آپ کو مائنس کر کے پی ٹی آئی بچتی ہے تو بچائی جائے. بہت سارے لوگ ہیں. تو یہ صورتحال اس وقت ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ ڈیٹ اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ نہیں نکلیں گے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی لانگ مارچ تحریک یا آپ کے جو انقلاب ہے وہ فوج کے بغیر یا ایجنسیز کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی, اور وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں, وہ نیوٹرل ہیں. اسی طرح آپ کو یہ پتہ ہے کہ جی جناب عالی آپ اس وقت جو ہیں لوگ آپ کے ساتھ اس لیے بھی نہیں نکلیں گے کہ آپ کے وہ کراؤڈز نہیں ہیں, آپ کے وہ بیانیاں نہیں ہیں, لوگ آپ کو سمجھ چکے ہیں. اب آپ ایک گیل کھیلنا چاہ رہے ہیں, اور وہ آخری کھیل یہ ہے
کہ آپ لوگوں سے حلف لے رہے ہیں اور پنجاب اور KPK کی بالخصوص حکومت کو، سرکاری وسائل کو، گلگت اور آزاد کشمیر کی حکومت اور اس کے سرکاری وسائل کو آپ لا کر اپنے مقاصد کے لیے، کیونکہ آپ گرفتار ہونے والے ہیں، آپ نااہل ہونے والے ہیں، آپ جیل جانے والے ہیں، آپ کے خلاف دیکھیں ان چیزوں میں تو صداقت ہے کیونکہ پروف ہے. یہ جو آپ کو قتل یہ لوگوں سے ہمدردی مل رہے ہیں، اس کی کوئی راستہ نہیں مل رہا. اور کیوں مارے گا کوئی آپ کو؟ ہیرو بنانے کے لیے کیوں مارے گا؟ جب آپ نااہل ہونے جا رہے ہیں، جب آپ جیل جا رہے ہیں بہت بڑی کرپشن میں، فورن فنڈنگ میں، جب آپ جو ہیں وہ گرفتار ہو رہے ہیں، آپ کی سیاست ختم ہو رہی ہے، آپ سائفر میں، آپ فورن فنڈنگ میں، آپ توشہ خانہ میں اور کیسز میں بری طرح جھگڑ چکے ہیں، اور آپ اگر آج سیاست سے مائنس ہوئے، غائب ہوئے، جیل گئے، تو یہی PTI آپ کو بھول جائے گی. تو کیوں آپ کو کوئی لوگ قتل کرنا چاہے گا تاکہ آپ قتل ہو جائیں؟ اور ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کیا گیا تو کیا ہے، پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ آج بھی بھٹو کا ووٹ، بھٹو کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے. تو کوئی اب اس ایکسپیرینس کو تو نہیں دہرائے گا. کوئی اگر چاہتا بھی ہوگا تو کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا کہ جناب آپ کو کوئی نقصان پہنچے، اس لیے کہ اگر یہ کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر دیا جاتا. تو یہ آپ ایک ہمدردی گین کرنا چاہتے ہیں. آپ نومبر کے مہینے میں لانگ مارچ اور یہ ٹکرانا اس لیے چاہتے ہیں کہ اتنا پریشر بنائے کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ مجھے بیٹھا کے پھر کہے کہ آئیے جی جیسا آپ کہہ رہے ہیں آرمی چیف لانے کا، اور یہ ہم کرتے ہیں اور ان کو ہٹاتے ہیں. لیکن بہت بڑا خواب ہے یہ، معافی چاہتا ہوں، بہت مشکل خواب ہے. تو آپ اپنا لانگ مارچ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ پریشر، آپ خطرناک اور آخری گیم صوبوں کو مرکز سے لڑانا چاہتے ہیں. آپ اپنے لوگوں کو حلف اس لیے لیا ہے اور اندرون خانہ آپ نے اپنے اہم ترین لوگوں کو اس بات پہ اکسا دیا ہے کہ جناب اس بات کو آپ نے ان سے کمٹمنٹ لی ہے کہ جناب یہ لوگ نکلیں گے چاہے گولی چلے، یعنی لوگ مریں اور اس مرنے کا فائدہ آپ اٹھائیں. یہ ڈیسیژن آپ کے قریبی ترین لوگوں میں ہو چکا ہے اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. اور یہ بتائیے کہ پرویز الہی کیوں بھاگ گئے، کیوں چلے گئے ہنی مون منانے؟ کیا ہنی مون اس وقت جب ملک کو ضرورت ہے، ایک صوبے کی آپ کو ضرورت ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا پرویز الہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جائیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، پنجاب کے سرکاری وسائل کو آپ کے لیے وقف کر دیں گے؟ یقیناً لڑائی ہوگی اس میں بھی. پرویز الہی کہہ تو رہیں گے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جب وقت پڑے گا تو پرویز الہی نظر ہی نہیں آئیں گے کوسوں دور، آپ دیکھ لیجئے گا. اور سرکاری مشینری کو آپ اس کا استعمال کرنے گئے تو یقیناً مرکز پہلے ہی کہہ چکی ہے، پرویز الہی کو بھی عقل ہونی چاہیے اور KPK کو بھی. بہرحال KPK کو تو پہلے بھی آپ نے استعمال کیا، صرف 5000 افراد نکلے تھے 40 ملین لوگوں میں سے، اور اب تو بہت برے حالات ہیں کیونکہ وہاں تو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں. اتنی حکومت وہاں خراب ہو چکی ہے آپ کی، اور آپ دنیا کو آزادی دینے نکلے ہیں، حقیقی آزادی دینے نکلے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرنے نکلے ہیں، غریبوں کے لیے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. اور KPK جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو دینے کا پیسہ نہیں ہے، تباہ ہو رہا ہے. تو چلیں انتظار کر لیتے ہیں کہ 4 نام آپ کے کون ہیں، ڈھونگ ہے، جھوٹ ہے، ہمدردی ہے، یا واقعی کوئی اور اگر ہے تو جلدی سے نام لیجئے تاکہ آپ کی بچت ہو، آپ کی زندگی. یہ اپنے ارد گرد ضرور دیکھ لیں، ادھر اوپر نیچے، میں کسی وقت نام لوں گا، کہیں وہی تو آپ کی جان کے دشمن نہیں ہے. لوگ دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.